بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آ چکے ہیں۔ آج کی ایک ویڈیو سے آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھ جائیں گے کہ نیت کیسے کرنی ہوتی ہے، ہر نماز کی 2 رکعت سنت نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے، 4 رکعت والی سنت نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے، اور 2 رکعت والی فرض نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے، 4 رکعت والی فرض نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے، اور اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت کیا پڑھنا ہوتا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے کیا پڑھنا اور کہاں خاموشی رہنا ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کے بعد آپ کو پوری نماز 5 وقت کی نماز اچھے طریقے سے پڑھنے سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلے نماز کو سیکھنے کو شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی نماز شروع کرنے سے پہلے دل میں اس نماز کی نیت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ نیت کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ تو نیت اس طرح کرنا کہ مثلاً کے طور پر آپ فجر کے 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں فجر کی نماز 2 رکعت سنت نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر یعنی اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرنی ہے۔ اور اگر آپ فجر کی 2 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دل میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں فجر کی نماز 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے دل میں ارادہ کرنے میں فجر کی نماز کے 2 فرض امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ تو نیت کا مقصد یہ کہ آپ نے نماز سے غافل نہ ہو، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کون سی نماز پڑھنے والے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کر کے آپ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے نیچے رکھ کر سینے کے اوپر باندھ لیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ ثنا پڑھیں جو نماز کے شروع میں پڑھنی ہوتی ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس اپنے ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہونا ہے۔ آپ نے آگے سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت نہیں پڑھنی ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہونا ہے۔ امام صاحب ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں گے۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو پھر آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھیں گے جو آپ کو یاد ہے، یعنی قرآن کوئی بھی سورت یاد ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سا سورت یاد ہے آپ کو ترتیب سے پڑھنا ہے۔ مثلا انا اعطیناک الکوثر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لی اور دوسری سورت کو ہم نے سورۃ الکوثر بھی پڑھ لی۔ ان دونوں سورتوں سے پہلی ہم نے ثنا پڑھی تھی جب نماز شروع کی تھی، اور ثنا سورت فاتحہ دوسری کوئی سورت پڑھنے کے بعد تکبیر اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جائیں گے یعنی جھک جائیں گے۔ یاد رہے
اس طرح جھکنے کی حالت میں یہی 3 تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں یہ کہنا ہے سمع اللہ ربنا لک الحمد، یہ کہہ کے اس کے بعد جب سیدھی کھڑے ہیں ربنا لک الحمد، اس کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ اب سجدے میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اور 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں تسبیح کو۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کرنے کے بعد دوسری سجدے میں جائیں گے اور دوسری سجدے میں بھی اسی طرح سے یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کر کے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور دوسری رکعت کے لیے پہلی رکعت ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو یہاں سا پر ثنا نہیں پڑھیں گے، صرف سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں گے، لیکن یہاں پر اس بات کا خیال رکھیں اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو پھر بھی جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے امام کے پیچھے تو اس ٹائم کھڑے ہونے کے بعد ہمیں خاموشی کے ساتھ کھڑے ہی رہیں گے۔ امام صاحب قرات کریں گے اور اگر بلند آواز کے ساتھ قرآن قرات کرنے والی نماز ہوگی تو بلند آواز سے امام صاحب قرات کریں گے، ہم ان کے قرات سنیں گے۔ اگر آہستہ آواز میں قرآن کی کرنے والی نماز ہوگی تو امام صاحب آہستہ آواز میں قرآن کی قرات کریں گے، جیسے کہ ظہر کی نماز میں قرات ہوتی ہے آہستہ آواز میں، تو اس ٹائم ہم خاموشی سے کھڑے ہی رہیں گے۔ تو بس آپ کو اس بات کے اچھے سے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ اپنے باقی سب کچھ پڑھنا ہے جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے، بس اپنے سورۃ الفاتحہ دوسری سورت نہیں پڑھیں گے ہوگی، باقی سب پڑھنی ہوں گی، جیسے کہ ثنا، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، تحیات، درود شریف، دعا۔ تو آگے چلتے ہم پہلی رکعت ہم نے مکمل کر لی تھی، اب ہمیں دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے نماز ہی پڑھیں گے، فرض یا سنت یا نفل کوئی بھی نماز، تو آپ سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے اور دوسری صورت بھی ساتھ میں پڑھیں گے، اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد یاد ہے کہ جو سبھی صورت ہو مثلا ترتیب سے پڑھنا، مثلا کیا سورۃ الکوثر پڑھی نا کل کوثر، اس کے بعد آپ کو آگے والی صورت پڑھنی ہے، جیسے قل یا ایھا ہے، پھر تبت یدا ہے، اب جس سے ہمیں سورہ اخلاص کیا قل هو اللہ احد ہے، پیچھے نہیں پڑھنا ہے بلکہ آگے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، ترتیب سے جو قرآن کی ترتیب ہے ویسے آگے سے پڑھنی ہے، جیسے کہ ہمیں یاد ہے کہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے تو قل هو اللہ احد پڑھیں گے، اس کو کیا بولتے ہیں سورۃ الاخلاص، ٹھیک ہے جی۔ اب اس چیز کے ذہن میں خاص خیال رکھیں تاکہ ذہن میں آپ یاد رکھنی چاہیے کہ کون سی صورت ہم نے پچھلی رکعت میں پڑھی تھی، آگے کون سی صورت پڑھنی ہے، تو اس چیز کی قرآن کی جو تفصیلاً ہوتی ہے ترتیب سے جو قرآن کی ہوتی ہے اس طریقے سے آپ کو ترتیب سے پڑھنی ہے نماز کی حالت میں، ٹھیک ہے، یہ نہ کہ آپ نے پہلے سورۃ الاخلاص پڑھے پھر پیچھے پڑھے، نہیں، آگے پڑھنا ہے۔ ہم نے کیا پڑھے سورۃ الکوثر پڑھی، جو ایک رکعت ہم نے مکمل کی تھی وہ سورۃ الکوثر پڑھ کے مکمل کی تھی، اب آگے نیکسٹ میں ہم ابھی آپ کو قرآن پڑھ کے بھی سنائیں گے کس طریقے سے کون سے سورت پڑھنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہم نے یہ دوسری رکعت کے لیے سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ الاخلاص بھی پڑھ لی، اب آپ جو بھی سورت یاد ہو آپ وہ سورت پڑھ سکتے،
दूसरी रकात में सूरतुल फातिहा और दूसरी पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर करके रुकू जाएंगे, और इस तरह जैसे पहली रकात हमने पढ़े वही सब कुछ दूसरी रकात में पढ़ेंगे। इसी तरह से 3 मरतबा रुकू, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, अल्लाहु अकबर। रुकू से उठकर सजदे करने के बाद अल्लाहु अकबर करके इसी तरह बैठ जाएंगे। अब अत्तहियात पढ़ेंगे इस तरह से, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। याद रखना अशहदु अल्ला इलाहा में उंगली बैठना है, इल्लल्लाह में नीचे कर देना, खड़ा करना है। अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्लाह में खड़ा करना है, इल्लल्लाह नीचे कर देना, शहादत उंगली जो होती है, इल्लल्लाह में उंगली को हमें नीचे कर देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अत्तहियात पढ़ने के बाद अगर आप 2 रकात वाली नमाज पढ़ रहे होंगे, तो जैसे कि हम फजर के नमाज या फजर की सुन्नत नमाज या जोहर की 2 रकात सुन्नत नमाज, जो भी 2 रकात वाली नमाज आप पढ़ रहे होंगे, तो आपने तहियात पढ़ने के बाद दरूद शरीफ पढ़नी है और दुआ पढ़नी है और उसके बाद सलाम फेरना है। मसलन हम 2 रकात की नमाज पढ़ रहे तो हमने 2 रकात पढ़ रहे, दरूद शरीफ भी पढ़ ले, तहियत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद, रब्बि इजअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती وربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کی 2 رکعت والی نماز مکمل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ اپنے تحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی ہے تحیات، بلکہ تحیات پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے کر کے کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے، اور جب تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری سورت پڑھیں گے۔ یہاں پر ایک بات کو اچھی طرح سے آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ 4 رکعت والی سنت نماز پڑھ رہے ہو تو سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کو سورت بھی پڑھنی ہے، آپ نے تیسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنی ہوگی اور چوتھی رکعت میں بھی پڑھنی ہوگی۔ 4 رکعت سنت نماز میں ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری سورت ملائیں گے۔ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ ہم نے ابھی پہلی رکعت میں پڑھی اور دوسری رکعت پڑھی، بلکہ اسی طرح سے ہم 4 رکعت والی سنت نماز کی اور تیسری اور چوتھی رکعت بھی اسے ہی پڑھیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اگر آپ ظہر کی نماز کی 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہو یا عصر کی نماز کی 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہو یا عشاء کی نماز 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہو، تو آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، یہاں تک کہ جو بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ہم آگے تیسری رکعت اور چوتھی رکعت پڑھیں گے تو 4 رکعت والی نماز مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے پڑھتے ہوئے یہ بھی بالکل پہلے 2 رکعت نماز ہم نے پڑھی ویسے ہی پڑھیں گے، جیسے کہ
بس ان صورتوں کو فاتحہ کے بعد دوسری صورت نہیں پڑھیں گے، اس طرح پڑھنی ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم نے تیسری رکعت پڑھ لی، اب چوتھی رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوئے. چوتھی رکعت میں کھڑے یاد رکھنا کہ ہم فرض کی نماز پڑھ رہے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی بھی سورت نہیں. ٹھیک ہے جی. مثلا ہم ابھی 3 رکعت پڑھ لیے، اب آگے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے. سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے. جیسے کہ مثلا ہم نے 3 رکعت ادھر پڑھے تھے. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. یہ ہماری 4 رکعت والی فرض نماز مکمل ہو گئی ہے. اب ایک دوبارہ آپ کو بتاتے ہوں چلتا ہوں کہ 2 رکعت والی نماز کیسی پڑھنی ہے اور 4 رکعت والی نماز کیسے پڑھنی ہے. 2 رکعت والی نماز جیسے کہ ہم فجر کی نماز سے پہلے 2 سنت اور 2 فجر کی نماز کو 2 فرض، ظہر کی 4 فرض کے بعد 2 سنتیں، مغرب کی 3 فرض کے بعد والی 2 سنتیں کیسے پڑھنی ہے. مثلا جیسے کہ ہم نے پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز شروع کریں گے، ثنا پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی دوسری سورہ پڑھیں گے. اس کے بعد رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. دوسری رکعت کے کھڑے ہونے کے بعد بالکل اسی پہلی رکعت کی طرح پڑھنی ہے. جب کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے تو ادھر ثنا نہیں پڑھنی ہے، بس بسم اللہ الرحمن اور سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور دوسری سورت پڑھیں گے اور رکوع کریں گے. سجدے اور رکوع میں تسبیحات وہی سیم پڑھیں گے، تحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے. اسی طرح 2 رکعت والی نماز مکمل ہو گئی. اگر 4 رکعت والی نماز پڑھنی ہے تو دوسری رکعت میں تحیات پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جانا ہے.
اور درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی ہے۔ تحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت کے لیے اگر آپ ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہو، یا عصر کی 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہو، یا عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہو، تو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ نے تحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور رکوع دوسری رکعت سجدے کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یا چوتھی رکعت بھی بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور پھر رکوع اور سجدے میں کے بعد تحیات بیٹھ جائیں گے۔ تحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ یہ 4 رکعت والی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ اگر آپ 4 رکعت والی سنت نماز پڑھ رہے ہو تو ان کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملائیں گے۔ یاد رکھیں فرض میں دو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھیں گے، اور یاد رہے سنت میں چاروں رکعتوں میں ہمیں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملانی ہے۔ اب فرض میں 2 میں ملانی ہے، 2 میں صرف الحمدللہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے رکوع میں جو تسبیحات کرنی ہے رکوع سے پڑھنا ہے، کیسے اٹھ کے کیا پڑھنا ہے، جو بھی پچھلے نماز میں ہم نے ابھی پڑھی بالکل ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہے تو لائک بھی کریں، انشاءاللہ امید ہے آج کے بعد آپ مکمل طریقے سے نماز پڑھیں گے، اور ویڈیو کو لائک بھی اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔